له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله خالقنا الكريم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق الله العلي العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اہل جہنم اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے. اہل جنت ہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا دیکھتے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ فکر کریں وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ غیب و شہود سب کا جاننے والا ہے. وہی رحمان و رحیم ہے. وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ ہے، سلامتی دینے والا ہے، امان دینے والا ہے، نگہبان ہے، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک ہے. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں. وہی اللہ ہی خالق و موجد و صورت گر ہے کہ جس کے لیے حسین ترین نام ہے. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات اللہم صلی علی محمد. حدیث قصہ کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ حدیث قصہ کے لیے نیکسٹ کن کا ہے؟ حدیث قصہ کے لیے پوچھ لیں ان سے. میں نے پڑھنی ہے یا آپ نے پڑھنی ہے؟ آپ کی بات سے علی مدد ایک منٹ بھی ابھی ایک نوخہ بھی جی آپ کی مہربانی انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کی مہربانی پلیز بسم اللہ آپ کا حکم. بہت سے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. حدیث قصہ کی تلاوت کیے چاہتا ہوں. پروردگار سے ان ہستیوں کے ذکر کے صدقے جو مانگنا ہے مانگ لیجئے، کیونکہ خود رسول اکرم بھی اپنی دعائیں انہی کے وسیلے منواتے رہے ہیں کریم پروردگار سے. اور یہ ایک دوسرے کے لیے وسیلہ ہیں اور ہمارے لیے ان کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زرفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني. ہوا کیا ہے کہ مباہلہ تک بات پہنچنے والی ہے. اب نصرانیوں کے خلاف تلوار تو نکال نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا انکار تو نہیں کیا انہوں نے. معاملہ ہے نبوت کا، تو نبوت کی کان میں ہی دفاع کرنا ہے نا، اس کے سوا کون ہو سکتا ہے. اور اس ضعف کو محسوس کرتے ہوئے رسول اکرم اس منبع پہ آ گئے ہیں، اس مرکز پہ آ گئے ہیں جو مرکز ہے نبوت کا جناب سیدہ کے گھر میں. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے معاملہ اگر تلوار پہ چلا جاتا کتنا آسان ہو جاتا. آؤ جی جنگ ہوگی، لڑیں گے، بہادر ہمارے پاس بھی ہیں، علی تلوار نکالو، جنگ کریں، جنگ کی فتح حاصل ہوگی. معاملہ یہاں نہیں ہے، تلوار نہیں نکل سکتی. یہاں دفاع پوری رسالت کا ہونا ہے. کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، وہ بھی آئے، سب مان رہے ہیں. آپ کو کیسے مانیں؟ آپ کے پاس گواہی کے طور پہ کیا ہے؟ اب سوال رسول اکرم پہ ہے. اور اتنے ہی ذوف کے ساتھ رسول اکرم اپنی بیٹی کے پاس آ گئے ہیں اور کہا کہ چادر یمانی اڑا دو. فغطینی به فاتیته بالکساء اليمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. اللہم صلی علی محمد. اب جیسے ہی اطمینان ملتا ہے نا تو وہ ڈاکٹر دیکھ کے بھی کہتا ہے کہ اب چہرہ اس کا صحیح ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن جناب سیدہ کیا کہتی ہیں کہ جیسے ہی چادر یمانی اڑائی ہے، اب اس چادر کے نیچے کیا ہونا ہے جبرائیل کو بھی نظر نہیں آنے والا. کیونکہ جبرائیل بھی سوال پوچھ رہے ہیں، یا ربی ومن تحت الکسا، خدایا یہ چادر کے نیچے کون ہستیاں ہیں. اب اس کے نیچے جبرائیل کو بھی معلوم نہیں ہونے والا. اس چادر کے نیچے جو آئیں گے یہ پوری رسالت ہے کہ جس نے دفاع کرنا ہے. اب معاملہ نصرانیوں کا ہے، ان کے سامنے رسول اکرم کی سند جانی ہے، کسی چھٹے کو شامل نہیں کر سکتے، وہی جائیں گے 5. کیسا چہرہ ہوا ہے اطمینان کے ساتھ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. اللهم صل على محمد. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي
وَيَا صَاحِبَ حَوْضِي. دوسرے تو دیکھ کے کہتے رہے ہیں بچہ آیا تھا، لیکن رسول اکرم پہچان رکھنے والے ہیں. وہ جو بچہ چادر کے قریب بڑا ہے اسے حسن کہہ کے نہیں پکارا ہے، بلکہ کہا ہے میرے حوض کوثر کے وارث، تجھ پہ بھی سلام دو. قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. اے حسین تو شافع امت ہے حسین. اللہم اجعلنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. اس دن جب وارد ہونا ہے پروردگارہ، وہ تیرے پیارے نبی کی زبان سے شافی امت قرار پایا ہے. کریم پروردگارہ ہمیں اس کا غم ایسے منانے کی توفیق نصیب فرما کہ وہ ہماری شفاعت کریں. کریم پروردگارہ ان آنسوؤں کو، اس عزا کو ہمارے لیے سبب شفاعت قرار فرما. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. اس حبیب نے اس چادر کے نیچے بچوں کو جمع نہیں کیا ہے، بلکہ شافی امت کو جمع کیا ہے، حوض کوثر کے مالک کو جمع کیا ہے، اپنے جانشین کو جمع کیا ہے، اپنے علم بردار کو جمع کیا ہے، تاکہ کل رسالت کے ان تمام جز کو اکٹھا کر کے
اس کفر کا سامنا کر سکیں. فراریوں کو تلاش نہیں کیا ہے، ان کو تلاش کیا ہے جو چلیں گے، ایسے چلیں گے کہ دشمن دیکھ کے کہے گا کہ ہماری نسلیں تک برباد ہو جائیں گی اگر ہم اس حق کے مخالف چلے گئے. کریم پروردگارہ ہماری نسلوں کو اس حق پہ قائم و دائم فرما. الہی آمین. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. نبی اکرم کو کیا ضرورت ہے اللہم لگانے کی؟ خدا سے دعا کیوں کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں؟ دل میں ایک معاملہ چل رہا ہے نصرانیوں کے ساتھ کا، خدا سے دعا کر کے کہہ رہے ہیں. اس کا جواب آگے آیا ہے اسی حدیث قصہ کے اندر. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار میں تیرے سامنے گواہ بنا رہا ہوں، میں تیرے سامنے التجا کر رہا ہوں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میرے حامی ہیں، یہ میرے مددگار ہیں، جن کا گوشت میرا گوشت ہے، جن کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستائے مجھے ستاتا ہے، جو انہیں رنج پہنچائے مجھے رنج پہنچاتا ہے. انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. جس میں بھی رجس ہے، طہارت نہیں ہے، وہ دور ہو جائے گا، اور جس میں طہارت ہے وہ کھچا چلا آئے گا اسی در کی طرف. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات. خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا اے میرے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، بے شک یہ مضبوط زمین، آسمان، پھیلا ہوا آسمان اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ ٹہلتا ہوا سمندر، نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو یہ اس چادر کے نیچے جمع ہیں. صلوات اللہ صلی علی محمد. گنا بھی رہے ہیں، بتا رہے ہیں 5 ہیں. جبرائیل امین گیس تو کر لے کون 5 ہو سکتے ہیں. جبرائیل امین نہیں سمجھ پایا ہے، یہ وہی جبرائیل امین ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جانتا، اور اس زمین کے گوشے گوشے سے واقف ہے. اور دوسرا، اس زمین پہ رہ گئی تو سیدہ کی چادر کے نیچے کون ہے، کن کو جمع کیا ہے اس نور کو دیکھ کے. یا ربی ومن تحت الکسا، خدا یہ چادر کے نیچے کون ہے بتا دے. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا. تو آیت وصل پڑھنے کا حکم ملا ہے مجھے، انشاءاللہ امید ہے آپ سب ساتھ دیں گے. بچے والوں کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے، اور بالخصوص جو کربلا اربعین بجا خدا کو بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور اس سے بھی زیادہ عزیز تر ہے کہ ان ہستیوں کے وسیلے سے مانگا جائے. یہ فرش عزا ہے، یہاں آنے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہاں دنیا سلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد. اے رسول اکرم کی دختر، چند چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے یقیناً پہلے ہی نظر کر لی ہوگی ان چیزوں کی طرف. رسول اکرم اپنی مسند سے اٹھ جایا کرتے تھے، اور جب تک سیدہ نہیں بیٹھتی تھی رسول اکرم واپس تشریف نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنی مسند پہ سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے. لیکن بعد والے ظالم سب بھول گئے، سیدہ کو کھڑا رکھا ہے، خود مسندوں پہ بیٹھے رہے. کوئی کہے نہ کہے یہ انہی کے وارث تھے بعد میں، جنہوں نے شام، یہ نظریاتی بیٹا ہے انہی کا. بے شک خون کے بیٹے نہ ہوں، اولاد نہ ہوں، لیکن نظریاتی اولاد انہی کی ہیں، کیونکہ نظریہ اس ظلم کا بیٹھے رہنے کا وہیں سے لیا ہے انہوں نے. اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، وہ پہلا ظالم کہ جس نے اس ظلم کی ابتدا کی ہے. یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، اے رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک. میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بد نصیبی ہے، خدا نے انہیں پونچے اٹھانے پہ ہی لگا دیا ہے، صرف انہیں اور چیزوں کے پیچھے لگا دیا ہے، لیکن اہل بیت سے ان کو دور کر دیا ہے. ارے وہ بیٹی ہے، یہ وہ بیٹی ہے جو رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کیسے کر تم اس سیدہ کو تازیانے لگا سکتے ہو. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيد